اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے تمام سننے والے اور میرے سبسکرائبر جو ہیں اور جو نہیں ہیں مجھے سنتے ہیں اور پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری گزارش یہی رہے گی آپ سے کہ 21 رمضان المبارک اب قریب ہے، وہ جو 12,000 اما یوجیب کا عمل ہم نے کرنا ہے اس کے لیے تیار ہیں اور اپنی اپنی دعائیں لکھ لیں جو حاجات ہیں، دینی اور شرعی حاجات، اور توبہ بھی کہ یہ دن دوبارہ نصیب نہیں ہوتے۔ آج بیشتر ہمارے مومنین اعتکاف میں بیٹھ چکے ہوں گے، ان کو بھی میری طرف سے غائبانہ سلام اور دعاؤں کی اپیل ہے۔ ان دعاؤں کے بعد آپ سے پھر وہی میری گزارش ہے کہ میرے سبسکرائبر مزید بڑھائیں، میرے پروگرام اچھے لگیں تو آپ اپنے عزیزوں کو بھی فارورڈ کریں، اپنی کمیونٹیز کے اندر بھی، اپنے گروپس میں بھی، اور میرے پروگرام کو دیکھیں بھی۔ میں اپنی کامیابی سے یوں سمجھ لیں کہ 30% دور ہوں، اور وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس کے بعد ہم ہیں اور آپ ہیں، انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو جاری رہے گی۔ آج شب ضربت بھی ہے، ہمارے سب کے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام اور امامت پہ پہلے نمبر پر حضرت علی علیہ السلام، وہ انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ مختصر سا کل جہاں پر میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا کہ گناہ سے توبہ، عبادت، درود، تلاوت، زبان، قلم، ہاتھ اور مال سے انسانی خدمت، مرض لازماً دور ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ موجودہ صوفیائے مغرب سالہ سال کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جسم لطیف ایک سانچہ ہے، جس میں خاکی ڈھلتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک برتن ہے کہ جس میں پانی بھر دیا جائے، ایک سلنڈر ہے کہ جس میں گیس بھر دیا جائے تو وہ سلنڈر کام کا ہے، ادروائز نہیں ہے۔ تو اگر سانچہ ٹیڑھا ہوگا، بدنما ہوگا، تو ڈھلی ہوئی چیز کا بدنما ہونا یقینی ہے۔ گناہ جس میں لطیف، بدنما اور طاعت و عبادت سے حسین و دلکش بن جاتا ہے۔ بدکاروں کے اجصاف لطیفہ مرجھا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے چہروں پر خشکی، یبوست اور نحوست ناچنے لگتی ہے۔ آپ روزانہ ایسے چہرے دیکھتے ہوں گے کہ جن کی ہڈیاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، غائب، رونق گم ہے، اور بحیثیت مجموعی بدنما و نفرت انگیز کے لوگ ان سے دوری اختیار کریں۔ تو امریکہ کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ دماغ جسم کا فطری محافظ ہے، گناہ کسی بھی قسم کا ہو، جسم لطیف روح میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے، اور وہاں یہ بیماریاں جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور غصے سے تھوک میں ایسی کیمیائی تبدیلی آتی ہے کہ وہ خطرناک زہر میں بدل جاتی ہے۔ دوسری طرف محبت، نیک دلی، فیاضی
اور مہربانی سے جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو گناہ کے امراض آفرین اثرات کو دور کر دیتی ہیں۔ اندازہ لگایا اپنے غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام زبردست روحانی طاقت کے مالک تھے۔ آپ مادر ذات اندھوں کو، بہروں اور برسوں کے کوڑھیوں اور فالج زدہ انسانوں کو صرف چھو کر اچھا کر دیتے تھے۔ جب کوئی آپ کے پاس مریض جاتا تھا تو پوچھتے تھے ڈو یو بلیو، کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ پھر اسے اچھا کرنے کے بعد ہدایت دیتے کہ جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرو۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ میرا کلام ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے لیے اجسام کے لیے صحت ہے۔ یورپ کے ایک فلاسفر کا قول ہے کہ دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک گناہ باقی رہے، اور گناہ چھوڑتے ہی دکھ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دکھ کا سبب ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر کس بات کا دکھ؟ تو جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پہ کر تسلیم و رضا نظر آئے گی۔ کروڑوں آفتاب و مہتاب نہایت باقاعدگی سے ان راہوں پہ چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تجویز کیے ہیں۔ پھولوں کے قافلے معین اوقات پر آ جا رہے ہیں۔ نحل ازل سے شہد بنا رہی ہے۔ سورہ نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو وہ ازل سے شہد بنا رہی ہے، اور پانی ابتدا سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی پانی کو آپ نے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کائنات کا یہ حسن تسلیم کے دم سے ہے۔ اگر آج یہ سارے باغی ہو جائیں تو فضاؤں میں آگ بھڑک اٹھے اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو اس کائنات میں صرف ایک مخلوق ایسی ہے جسے یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اللہ کی مجوزہ راہ پہ چل کر جمیل و جلیل بنے، یا اسے چھوڑ کر خوار و ذلیل ہو جائے۔ کائنات کی ہر شے جادہ تسلیم پر طوعاً و کرن رواں دواں ہے۔ انسان بھی جب اس راہ پر چلتا ہے تو وہ قافلہ موجودات کا ہم قدم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کوثروں کا جلال، سمندروں کی ہیبت اور بہاروں کا جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں 130 میں کہ طلوع آفتاب سے پہلے، غروب کے بعد، دوران شب اور دن کے دونوں کناروں پر اللہ کی یاد کو تازہ کرو تاکہ تمہیں مسرت حاصل ہو۔ پھر سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ مال و اسباب، متاع و زینت یہ صرف دنیا کے لیے ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ پھر سورہ عنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ اگلی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تمہاری ہر مصیبت تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارو اور انہی ناموں سے بلاؤ۔ پھر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تائب ایماندار اور صالح العمل انسان کامیاب رہے گا۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اہل دانش کے لیے، کہ اس میں اہل دانش کے لیے آیات ہیں، اور اہل دانش وہ ہیں کہ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں اور لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب گناہ کی صورتیں جو ہیں وہ الہامی صحائف سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ مندرجہ ذیل اشکال میں نمودار ہوتے ہیں۔ مرض میں غم، بے چینی، حوادث، افلاس، ناکامی، ذلت و رسوائی، بے رونق، یبوس زدہ اور بگڑا ہوا چہرہ، نفرت انگیز پرسنالٹی، اقربا و احباب سے بگاڑ، غلط تجاویز و غلط اقدامات، ملائکہ کی امداد سے محرومی، اور بالآخر جہنم کی آگ تو منتظر ہے ہی اس کی۔ اور نیکی کی صورتیں کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر رہا ہے بیان کہ اطمینان قلب، صحت،
فراغی رزق، ہر اقدام میں کامیابی، معاشرے میں سچی عزت، احباب و اقارب سے پیار، عالم بالا سے صحیح تجاویز کا الہام، ملائکہ کی امداد، دلکش اور دل نواز شخصیت، اور ہر جائز دعا قبول، اور موت کے بعد انبیاء و اولیاء اور فلاسفہ و حکماء کی رفاقت۔ اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا لینا ہے اور کدھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پاکیزہ، نیک اور عمدہ کام کریں گے، ہم ان کے دکھ یقیناً دور کریں گے اور انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زندگی، وہ زندگی اللہ کی شان کہ جو برق سیف و سنان کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، وہ آج عجمی، فلاطونی اور مردہ تصوف کی تبلیغ کر رہا ہے، قوم کو گوسفند بنا رہا ہے، بھیڑ بنا رہا ہے، جانور بنا رہا ہے، اور ملت کو اوراد و وظائف کی افیون کھلا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض حضرات نے اقبال کے چند اشعار خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وغیرہ بھی درج فرمائے ہیں۔ سو گزارش یہ ہے کہ قرآن اپنے پیرووں میں جو اس کے پیروکار ہیں دو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک جلال، ایک جمال۔ جلال نام ہے علمی بلندی اور ایسی مہیب عسکری قوت کا کہ ہمارا نام سن کر مہینوں کی مسافت پر ہمارے اعداء، ہمارے دشمن لرزنے لگیں۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل بیت کو حاصل تھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر رہنے والا دشمن بھی میری ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم قوت و ہیبت کے وہ وسائل فراہم کرو، تمہارے تھانوں پہ گھوڑے اس ٹھاٹھ سے بندھے ہوں کہ خدا اور اسلام کے دشمن تمہارا نام سن کر غش کھا جائیں۔ کیا ایسا ہے آج کل؟ ہے کوئی خدا سے ایسا ڈرنے والا؟ یہ قوت و حیبت فولاد، تیل، کوئلہ، نیز، اتحاد و تنظیم میں نہا ہے۔ قوت کے یہ وسائل فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ رہا جمال تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن میں لالچ، بغض، بخل، نفرت، خود غرضی اور حوث کی ظلمتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تمام دوڑ دھوپ چند پست اغراض کے لیے ہوتی ہے اور بس۔ دوسری طرف کچھ ایسے سینے بھی ہیں کہ جن میں محبت، فیاضی، پاکیزگی اور گداز کی شمعیں جل رہی ہوتی ہیں، نرمی کی اور محبت کی۔ ان کی جبینوں سے عبادت کا نور نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مشیت یزیدی کے سانچے میں ڈھل کر زیادہ تسلیم و رضا تو کچھ اس انداز سے رواں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ ان کے سامنے امواج نور رقصاں ہوتی ہیں۔ قرآن اسی نور کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ تو اللہ سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ مسلم و غیر مسلم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ غیر مسلم کی نظر صرف مادی دنیا پر ہوتی ہے۔ یہ دنیا دل سے نا واقف، لذت، نیاز و گداز سے نا آشنا اور دوام حیات کا منکر ہے۔
کہ حیات کو دوام رہنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ کچھ مستثنیات بھی ہیں اس میں، لیکن ایک مسلم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی اگلی لامتناہی زندگی کی ایک چھوٹی سی کسر ہے، جو ہم نے اگلی زندگی گزارنی ہے، لامتناہی، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو یہ اس عملی زندگی جو ہے، یہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے، یہ وہ ہے۔ تو اس کی نظر زندگیوں پر ہوتی ہے، اور دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے۔ یہ مادی زندگی کو شان سے گزارنے کے لیے قوت و ہیبت کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور اگلی زندگی میں چمک پیدا کرنے کے لیے سینے میں گداز و محبت کی قندیلیں جلاتا ہے۔ یہ نہ تو معافی ہے اور نہ بالکل روحانی، بلکہ ان دونوں کا امتزاج ہے۔ یہ روح و جسم ہر دو کے تقاضوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے ہاں اصل چیز داخلی انسان یعنی روح ہے، اور یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس سے روح کو چوٹ لگے۔ تو پادری لیڈ بیٹر اپنی کتاب ماسٹرز اینڈ دا پاتھ کے صفحہ نمبر 36 پر لکھتے ہیں کہ ہمارا ہر لفظ اسیر میں ایک خاص شکل، پھول، موتی، بچھو، انگارہ، سانپ، پھوڑا وغیرہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی ہمارا اسلام کہتا ہے، جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی، سمجھے آ جائیں۔ مثلا نفرت سے ایک ایسی خوفناک اور مکروہ صورت تیار ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ چیز دیکھ لی اور اس کے بعد اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ بعض الفاظ سے اسیر میں نہایت حسین اشیاء تیار ہوتی ہیں، اور ایسے الفاظ کی تکرار ورد مفید ہے۔ صرف خیال سے بھی اسیر میں یہ صورتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے کم از کم 100 مرتبہ قرآن میں یہ حکم دیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں، کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی حمد و ثنا کے گیت گاؤ، وَلِذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارا کفر اللہ سے نہ اس کا تخت چھین سکتا ہے، نہ تاروں کی شمع بجھا سکتا ہے، اور نہ حیات و نور کی آواز روک سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اسے ہم جمال، لچک اور لطافت میں پیدا کر سکتے ہیں۔ دکھ دور ہوتے ہیں، ہستی میں جاذبیت آ جاتی ہے، اور وہ ذات برتر ہماری دوست، مددگار، وکیل، کفیل اور محافظ بن جاتی ہے۔ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسیر میں رہنا ہوگا۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو وہاں رہنے کے لیے محل، سیر کے لیے گلشن، کھانے کے لیے شہد و ثمر، اور پینے کے لیے آب حیواں ملے، یعنی دودھ؟ تو یاد رکھیے کہ تمام اشیاء پاکیزہ اقوال و اعمال سے ہی تیار ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ آپ یہاں کریں گے وہاں پہ وہ چیز پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہر لفظ توانائی کا ایک خزانہ ہے، چاہے وہ مثبت ہو چاہے وہ منفی ہو۔ اندھیری رات میں کسی مظلوم کی پکار ہزاروں دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک بیمار کی کرا روح کو چیر کر نکل جاتی ہے۔ کسی آتش بیاں کی تقریر اور رنگ جہاں بانی کو الٹ سکتی ہے۔ یورپ کے ایک غیب بین نے حروف تہجی کو تیسری آنکھ سے دیکھا تو اسے مختلف حروف سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی دکھائی دیں، اور جب الہامی صحائف کے حروف کو دیکھا تو ان شعاعوں کا دائرہ وسیع تر پایا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ الہامی الفاظ توانائی کی زبردست یونٹ، ہائیلی انرجائزڈ
ہیں جس میں خاکی کے امراض تک کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کی اصطلاح میں بیماری اور دکھ، غم، مرض، افلاس وغیرہ دونوں کو سیاح کہتے ہیں، جمع ہے سیاحات۔ تو قرآن میں اس مضمون کی سینکڑوں آیات موجود ہیں کہ جب کوئی آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو سیاحات، دکھ، غم، مرض وغیرہ دور کر دیتے ہیں۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پاکیزہ اعمال بن جاتے ہیں ہم ان کے تمام دکھ دور کر دیتے ہیں۔ تو پاکیزہ اعمال میں ذکر الہی کو بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں۔ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں اہمیت کو سمجھیں، دنیا کو بھول جائیں، وہاں پر بالکل کوئی دنیاوی آپ نے جو ہے نا باتیں نہیں کرنی۔ وہاں پہ جو مساجد میں، مساجد سے باہر نہیں نکلنا، کسی سے ملنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنی ہے، سنتی عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ تو پاکیزہ اعمال میں ذکر الہی کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ چند طاقت سے لبریز الفاظ و اسما کی تکرار۔ وہ اسما انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ لفظ کی طاقت کا اس سے بہتر مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے کہا آ جاؤ اور کائنات فوراً آ گئی، یہ آسمان خدا کے ایک لفظ سے تعمیر ہوئے تھے، کن، خدا نے کہا اجالا ہو جائے، اجالا ہو گیا۔ میرے الفاظ میرے ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے اجسام کے لیے صحت ہیں۔ تو اقبال کے متعلق یہ تصور کہ وہ تصویر و مناجات کا مخالف تھا، غلط ہے۔ وہ بے شک اس تصوف کا دشمن تھا جو ترک دنیا کا سبب دے، لیکن اس تصوف کو جو نیاز و گداز کا مترادف ہے اپنا مسلک سمجھتا تھا۔ عشق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی سوز رومی، کبھی ذوالفقار حیدری کی صورت میں۔ وہ جمال ہے اور یہ جلال ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ تو فکر و سلطنت کی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ فقر جو ہے سلطنت کے ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سپہ کی تیغ بازی اور نگہ کی تیغ بازی، یعنی سپہ کہتے ہیں فوج کو، تو رومی اور تاری کی عظمت کا راز کیا تھا؟ علم، ہرگز نہیں۔ آج علم کی حدود چاند تک پھیلی ہوئی ہے، آج لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے، آج انسان نے محیط سمندروں اور نیلگوں فضاؤں کو روند کر رکھ دیا ہے، لیکن ساری کائنات میں کوئی روبی، کوئی جنید، کوئی تار نظر نہیں آتا۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ سرور آئے کہاں سے؟ یہ چیز پیدا ہوتی ہے نالے شب، نیم شب کے نیاز، خلوت کے گداز، دیدہ تر کی بے خوابیوں اور دل کی پوشیدہ بے تابیوں، اور آج کے اہل علم ان لذتوں سے نا آشنا ہیں۔ یہ درست کے بہاروں میں بڑی مستی ہے، جھومتی ہوئی گھٹاؤں، طلوع و غروب آفتاب اور کوثاروں میں آبشاروں کا ترنم، از بس وجد آور ہے، وجد پیدا ہوتا ہے، اس سے نشہ چھاتا ہے۔ لیکن جو مستی ذکر و فکر سے حاصل ہوتی ہے اس میں اس قدر وسعت و گہرائی ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ جب انسان حقیر رب عظیم کے تصور میں کھو جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ سمندر میں جذب ہو کر بے کراں بن رہا ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ روح بلند ہو رہی ہے اور حدود زمان و مکان سے ابھر کر دور جا رہی ہے۔ روح کی بالیدگی، وسعت، حرکت اور اس کا سفر ذکر کی بدولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گداز کو پالیں کہ ابن آدم کا جمال یہی تو ہے کہ حدیث دل کسی درویش بے کلاہ سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ یورپ کے مشہور فاضل ایمرسن کا کہنا کہ اللہ کے دائرے میں آتے ہی انسانی ہستی میں بے پناہ وسعت
وہ پنہائی آ جاتی ہے۔ مغرب کے ایک فلسفی R.W. ٹرین کہتا ہے کہ دل و دماغ کے دروازے کھول دو، خدائی فیوز کو اندر آنے دو، اس سے بھیک مانگنے اور لینے کا انداز اختیار کرو، اس کے بعد تمہیں ایک خاموش، پرسکون اور نورانی طاقت کا احساس ہوگا۔ یہ طاقت تمہارے جسم و روح کو ہم آہنگ کر دے گی اور ہم آہنگ بنا دے گی۔ اس احساس کو ساتھ رکھو اور کام کرتے چلے جاؤ، جاگتے، سوتے، سوچتے، اس سے فیض حاصل کرو۔ مجسم محبت، خدا کی روح تمہاری حفاظت اور رہنمائی کرے گی انشاءاللہ، اور یہ ہوگا نیا خاتمہ۔ تو رات کو کسی مکان کے روشن دانوں پر نظر ڈالیے، روشنی شیشوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی ہے، چھن چھن کر اندر آ رہی ہے۔ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ آفتاب و مہتاب ایوان الوہیت کے روشن دان نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نور کے اندر کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، اور یہ نور اس چراغ کی طرح ہے جو کسی چراغ دان میں جل رہا ہو، اس کے گرد شیشہ ہو۔ اللہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس چراغ کا نور ہر روزن سے نکل کر دنیا کو منور کر رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھا تو انسان کا روشن دان اس کا چہرہ ہے۔ جب اللہ دل میں گھر بنا لیتا ہے تو اس کا نور اسی روشن دان سے چھن چھن کر باہر نکلتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی جگہ شیطان بس جائے تو چہرے سے خشوند، بے وست، نحوست، آنکھوں سے شیطنت ٹپکنے لگتی ہے۔ انسانی چہروں پر نظر ڈالیے، 100 میں سے 95 ایسے ہیں کہ جن کے خد و خال بگڑ چکے ہیں، پیشانیاں پچکی ہوئی ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، آنکھیں بے نور، چمک غائب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے چراغ بجھ چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے روشن دان تاریک ہیں۔ شاید کوئی یہ کہے کہ بے نور چہروں کا سبب افلاس ہے۔ یہ بات نہیں، افلاس خدائی نور کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 دن کے فاقے آتے تھے۔ صحابہ کرام کی اکثریت فاقے پہ فاقے کاٹتی تھی، اہل بیت فاقے پہ فاقے کاٹتے تھے، اور کچھ ملتا بھی تھا تو بھی جو کی روٹی یا کھجوریں۔ بائیں ہمہ چہروں کے نور کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا سورہ فتح کے اندر کہ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی ہے، تم ان کو چہروں سے پہچان لو گے۔ اور بدکاروں کی ملامت بھی یہی بتائی گئی ہے، یعرف المجرمین بسیماہم۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیاہ کار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ حاصل یہ کہ عبادت سے دل روشن ہو جاتا ہے، چہرہ منور، ستاروں کی بکھری ہوئی محفل اور پہاڑوں کی بلند و پست چوٹیوں پر ایک رشتہ وحدت نظر آنے لگتا ہے۔ داخلی انسانوں میں توانائی آ جاتی ہے، کائنات کی مخفی طاقتیں معاون بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہماری شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ اگر ہو ذوق تو فرصت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ مختصر سا میں آپ کو بیان کر دوں کہ قتل ید اللہ اتنا آسان نہ تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح کو نکلے تو ان کا قاتل مسجد میں تلوار چھپائے ہوئے صحن مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اپنے قاتل کو، کہ اٹھ، اذان ہونے والی اور نماز پڑھ چل کے۔ اس نے کہا جی میں آتا ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی ایک مسجد کے اندر دھماکے ہوئے، 40 کے قریب اس میں نمازی تھے۔ تو وہاں کی وزیر اعظم نے، جو عورت تھی کالے کپڑوں میں، آ کے ان سے تعزیت کی، ان مسلمانوں کے گھروں پہ تعزیتی تار ٹیلی گرام بھیجے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ لباس اور یہ ٹیلی گرام کیوں بھیجے ہیں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ قاتل میرے قبیلے سے تھا، اس لیے مجھے، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں اور میں قاتل کو سے نفرت
اور مقتول سے محبت کا اظہار پیش کروں، اور اس نے اس قاتل کو سزائے موت دے دی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو جو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے 19ویں شب رمضان کو یہ پروگرام بنایا، کس کے کہنے پہ بنایا، کیوں کر بنایا، اور یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ حضرت علی سے کون کون ایسے افراد تھے کہ جو دشمنی رکھتے تھے، تو اور ان کے شہید ہونے سے پہلے ان کی آخری لڑائیاں کن کن سے ہوئیں۔ تو آخری جو جنگیں تھیں حضرت علیہ السلام سے جو لڑی گئیں وہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں تھیں۔ اب قاتل ڈھونڈنا مشکل نہ تھا۔ اب تاریخ یا تو یہ کہے کہ علی نے ناحق مارا، یا آپ علی کو ناحق کہہ کر دیکھ لو کہ انہوں نے ناحق مارا ہے، تو پھر وہ تاریخ دان کہیں بھی حق کا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ علی مع الحق حق مع علی، اور یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں حق مڑ جائے وہاں وہاں علی کو پھیر دے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک سے کہ جہاں جہاں علی مڑ جائے وہاں وہاں حق اس کے پیچھے چلا جائے۔ اس طرح سب سے پہلے حق کے امام بھی علی علیہ السلام تھے، اور پھر اس ظالم نے سجدے کی حالت میں، امام کو پتہ تھا کہ یہ مسجد میں آ چکا ہے، گھر سے جس وقت چلے تھے تو بطخوں نے، جو بہت اچھی جانوریں ہوتی ہیں، عموماً گھروں میں پالی جاتی تھی پہلے، اب بھی ہیں، وہ کائیں کائیں کر کے ان کے روک رہی تھیں، لیکن حضرت علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اب میں نے کامیاب ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس نے زہر آلود تلوار حضرت علیہ السلام کے سر پر حالت نماز میں محراب کے اندر ماری۔ یہ پہلا قتل ہوا کہ جو مسجد میں ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام برحق کا۔ اب ہمیں آج بھی قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی مساجد میں قتل ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنت کہاں سے ہے، کس کی ہے، کب سے ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی و ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ان راتوں کے صدقے میں ہمارے سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، اور جو بیمار ہیں ان کو اپنا بیماری سے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور عمر دراز عطا فرما۔ جو پریشان حال تیری مخلوق جہاں جہاں تیری مدد کی طالب ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، اور ہمیں بھی توفیق یہ دے کہ ہم بھی ان کی مدد فرما سکیں۔ اور جو ہمارے سامنے بیچارے ایسے غریب ہیں، اسی طریقے کے جیسے غزہ میں ہیں، بہت گھوم رہے ہیں، سفید پوش ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو، میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا، تو آپ ان کی فتح و نصرت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو کھول دیں، اور ان کی جو مدد ہو سکتی ہے کریں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں 70 گنا تمہیں اس کا زیادہ دوں گا۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔